بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل لونر کمپیوٹر کالج میں، جہاں پر آپ لوگ کمپیوٹر کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں ونڈوز کی ٹریننگ۔ آج ہم ونڈو ایکس پی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ ونڈو ایکس پی کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری ونڈو ایکس پی کے اوپر ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ونڈو ایکس پی کا انٹرفیس موجود ہے، جہاں پہ آپ سب سے اوپر جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ اس علاقے کو، اس جگہ کو کمپیوٹر کے اندر ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے جگہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ کے اندر اسی طرح سے آپ اس جگہ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ نیچے یہ جو آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے، جس پہ یہ سٹارٹ لکھا ہوا ہے اور کچھ یہ آئیکنز ہیں اور یہ ٹائم یہاں پہ آ رہا ہے، اس پٹی کو ٹاسک بار کہتے ہیں۔ یہ جو پٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس پٹی کو ٹاسک بار کہتے ہیں۔ یہ ٹاسک بار کہلاتی ہے، جس کے اوپر آپ مختلف کام جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ٹاسک بار ہے آپ کے سامنے، اور ڈیسک ٹاپ کے اوپر مختلف آئٹمز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مائی کمپیوٹر ہے، اس کے نیچے مائی ڈاکومنٹ، ریسائیکل بن۔ یہ وہ آئکنز اور وہ فولڈر اور وہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں جو ونڈو کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مائی نیٹورک نیبرہڈ پلیسز جو ہے یہ ہیں، اور باقی جو آپ یہ آئٹمز دیکھ رہے ہیں یہ ایکسٹرا ہیں جو بعد میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ تو ونڈو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ تمام ونڈو کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا یہ ایک انٹرفیس ہوتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لونر کمپیوٹر کالج کے چینل طرف سے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہماری تمام ویڈیو ملتی رہیں۔ تو دیکھیے کہ اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ کا بٹن ہے، جس کے اوپر کلک کرنے سے آپ سٹارٹ مینیو اوپن کر لیتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ سٹارٹ مینیو اوپن ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ مختلف قسم کی فائلز جو ہیں ان کے اوپر آپ کام کرتے ہیں۔ جو بھی یہاں پہ آپشنز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے سٹارٹ پہ آپ کے سامنے مختلف آپشنز ہیں، جن کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا، اسٹیپ 1 بائی 1، کہ یہ کون کون سی آپشنز ہیں اور کیسے کیسے کام کرتی ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ونڈو کے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم وال پیپر کہتے ہیں۔ یہ جو پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے یہ وال پیپر کہلاتی ہے۔ آپ ان وال پیپرز کو اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے یہ تمام کا تمام آج آپ نے جس چیز کو سمجھا ہے، یہ آپ کے سامنے ونڈو کا انٹرفیس ہے، جو ونڈو ایکس پی کا انٹرفیس ہے جو آپ لوگ آج دیکھ رہے ہیں۔ ونڈو ایکس پی کے انٹرفیس کے اندر سب سے اوپر ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ جو آئٹمز دیکھ رہے ہیں، ان میں آپ کو نظر آ رہا ہے مائی کمپیوٹر۔ مائی کمپیوٹر ڈبل کلک کرنے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر کون کون سی ڈسک ڈرائیوز ہیں اور ان میں کیا کیا ڈیٹا موجود ہے۔ کسی بھی ڈرائیو کے اوپر، کسی بھی ڈسک کے اوپر ڈبل کلک کر کے آپ اس کے اندر موجود تمام کے تمام ڈیٹاز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ڈیٹا، کتنا ڈیٹا موجود ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سی ڈرائیو ہے، ڈی ڈرائیو ہے، ای ڈرائیو ہے، اور سی ڈی ڈرائیو جو ہے وہ اس کے اندر ایف ڈرائیو موجود ہے۔ جس فولڈر کے اندر اس طرح سے آپ لوگ دیکھیں کہ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ بنا ہوا ہو ایسے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے، وہ فولڈر آپ کے نیٹ ورک کے اوپر شیئرنگ اس کی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا شیئر فولڈر ہے، کہ یہ ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہے، یہ فولڈر بتا رہا ہے کہ آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں مختلف دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ جو آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا جو مائی کمپیوٹر کا جو آئکن ہے یا پروگرام ہے، وہ جو اس کی مدد سے اس کو اوپن کر کے آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر موجود فائلوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی ڈرائیو کو
اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ڈرائیو کے اندر کتنی کیپیسٹی تھی، کتنی کیپیسٹی یوز ہو چکی ہے اور کتنی ریمیننگ رہتی ہے، آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہوئے سنگل کلک کریں گے آپ اس کے اوپر، اور پھر آپ نے اس پہ جیسے ہی آپ ماؤس کو لے کے آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے بارے میں معلومات آ جائے گی۔ مزید آپ ادھر سائڈ کے پینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سائڈ پینل کے اوپر اس کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو آپ کے پاس کیٹیگری موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل سپیس جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ فری سپیس جو ہے وہ اتنی موجود ہے اور ٹوٹل سپیس اتنی تھی۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے پراپرٹی میں آ کے بھی یہ تمام کی تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک گراف بن گیا ہے جس کی مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے جو بلو کلر ہے وہ آپ کو شو کر رہا ہے ٹوٹل آپ کی یوز سپیس کے اوپر، اور فری سپیس کے اوپر شو کر رہا ہے آپ کا پنک کلر۔ تو اس طرح سے آپ اپنے گرافیکلی اور اس کے پکچرز کے مطلب ذریعے بھی، اور یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ اتنے جی بی جو ہے وہ آپ کے سامنے فری سپیس ہے، اتنے جی بی جو ہے آپ نے یوز کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح آپ کسی بھی ڈرائیو کے اوپر رائٹ کلک کر کے آپ اس کے بارے میں ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں، اس کے فولڈر کے بارے میں، کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک فولڈر کتنی کیپیسٹی کا موجود ہے تاکہ آپ اس کو کہیں کاپی کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح سے بھی، تو آپ کے اس کے بارے میں معلومات آپ کو مل جائے گی۔ مثلا یہ دیکھیے کہ اگر فرض کریں کہ ہم یہاں پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام کا جو فولڈر ہے یہ کتنی کیپیسٹی کا ہے، تو رائٹ کلک کرتے ہیں اس کے اوپر اور ہم آ جاتے ہیں اس کی پراپرٹی کے اوپر۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پراپرٹی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، کیونکہ بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں تو ان کو کیلکولیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو سائز کتنا ہے، سائز آن ڈسک کتنا ہے، ابھی یہ چل رہا ہے یہ تقریباً، تو اس طرح سے کچھ دیر میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جی بی سائز کا فولڈر آپ کے پاس موجود ہے، اور اس فولڈر کے اندر کتنی فائلز ہیں، کتنے اس کے اندر فولڈرز ہیں، وہ سب آپ کے پاس موجود ہے۔ کریٹڈ ڈیٹ وغیرہ ہر چیز آپ کو اس کے اندر ملتی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس کی پراپرٹی پہ آ جانا ہوتا ہے۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ آپ کمپیوٹر، مائی کمپیوٹر کے اندر مختلف قسم کے کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جو مائی ڈاکومنٹ کا فولڈر ہے، یہ وہ فولڈر ہوتا ہے جس میں آپ اپنی فائلوں کو سٹور کرتے ہیں، جب ورڈ میں، ایکسل میں، پاور پوائنٹ میں یا ڈاکومنٹیشن کے اندر جو بھی سٹور ہوتا ہے تو کمپیوٹر آٹومیٹکلی اس کو اسی جگہ پہ سیو کرتا ہے، اور یہاں سے آپ کسی وقت بھی اس فائل کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ریسائیکل بن ہے اس کے اندر ڈیلیٹڈ ڈیٹا آپ کا جاتا ہے، جو ڈیٹا آپ ختم کر دیتے ہو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ریسائیکل بن میں ڈیٹا کیسے جاتا ہے، ختم کیسے ہوتا ہے اور اس کو ریسٹور کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک لیکچر آپ کو دیا جائے گا اسی ونڈو کے لیکچر کی سیریز کے اندر۔ آپ لوگ ہمارے چینل لولو کمپیوٹر کالج لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام کی تمام ویڈیوز مل سکیں، اور ٹچ رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، کیونکہ اب آپ لوگ ونڈو ایکس پی کی سیریز سیکھ رہے ہیں جس کی آج پہلا لیکچر ڈیلیور کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تمام لیکچرز کے اندر ترتیب بائی ترتیب ونڈو ایکس پی کو مکمل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مائی نیٹ ورک پلیسز ہے، وہ کمپیوٹر جو انٹرنیٹ کے ساتھ، لین کے ساتھ، لین یا وین کے ساتھ نیٹ ورکنگ میں اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر لین کمپیوٹر کے اندر آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وین کے اندر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیٹ اور وین میں آپ موجود ہیں، تو لین کمپیوٹر کے لیے جو ہے آپ لین نیٹ ورک کے اندر آپ اگر مختلف کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہیں، جو ڈیٹا آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ وہ شیئر فولڈر آپ نے دیکھا تھا، تو وہ آپ اسی کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں کہ کون کون سے کمپیوٹر آپس میں ان کا رابطہ ہے اور کون سے کمپیوٹر آپس میں شیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو جون سے کمپیوٹر آپ کے آن ہوں گے
نیٹ ورکنگ کے اندر وہ یہاں پہ اس فولڈر کے اندر آتے جائیں گے اور آپس میں ان ڈیٹا کے اندر جن جن فولڈرز کو آپ نے شیئر کیا ہوا ہوگا آپ ان میں ڈیٹا آپس میں شیئرنگ کر سکیں گے۔ تو اس کی مدد سے آپ لوگ نیٹ ورکنگ کی شیئرنگ پلیسز کو آپ دیکھتے ہیں اور سیٹنگز وغیرہ مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا انٹروڈکشن، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ونڈو ایکس پی جو ہے اس کا لے آؤٹ کیسی ہوتی ہے اور اس کے اوپر موجود جو آئٹمس ہیں جن کے اندر مختلف چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہیں۔ اگلے لیکچر کے اندر ہم تفصیل سے ان آئٹمس کے کام کو جانیں گے اور سمجھیں گے کہ ہر آئٹم کیا کیا کام کرتا ہے اور کس طریقے سے اس کی پرفارمنس ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔